وقار شاہ صاحب سے بھی استفادہ کرتے ہیں اس حوالے سے. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ بھٹ شاہ میں کیا علمی روایت کا کوئی ساتھ، کوئی برابر میں درگاہ کے ساتھ ہی کوئی لائبریری موجود ہے؟ تھوڑا سا درگاہ کا تعارف بلکہ اگر کروا دیں کہ اس جگہ پہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں وہاں پر. چونکہ عام طور پر جو پرانی تاریخی ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو زائرین آیا کرتے تھے ان کی رہائش کے لیے کوئی جگہ ہوا کرتی تھی. کچھ جگہ ایسی ہوا کرتی تھیں جہاں پہ لوگ صرف اور صرف معتکف ہو کے تقریباً ایک حالت اعتکاف میں بیٹھ کے مراقبے میں بیٹھا کرتے تھے. تو ایسی مختلف خانقاہوں میں بر صغیر کی اور سینٹرل ایشیا کی اس طرح کی روایات رہی ہیں. تو میں وہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کیا کوئی لائبریری بھی ہے، نہیں ہے، مہمانوں کے اٹھنے بیٹھنے کا تھوڑا سا درگاہ کا جو ماحول ہے اس حوالے سے شاہ صاحب تھوڑا سا ہمیں بتا جی، دیں. اس میں ہمدانی صاحب جو ہمارے پاس دو دور آئے ہیں. ایک دور وہ ہے جب دربار سجادہ نشین کے کنٹرول میں تھی اور وہ سنبھالا کرتے تھے. ایک دور وہ ہے 1958 کے بعد، کیونکہ پاکستان بنا تو پھر یہ ایوب خان جب یہ پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے یہ بڑا غلط کام کیا میری نظر میں، کہ انہوں نے جی درباروں کو گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا، ٹیک اوور کر لیا. تو اس میں جب وہ اوقاف ڈپارٹمنٹ بنا تو وہ جو سلسلہ تھا اس کا تسلسل تھوڑا ٹوٹ گیا. اور اب 1958 سے لے کے آج تک یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، تو سارے فنڈز بھی گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. ان میں اگر کرپشن ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہے، اور اس کو اگر غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی بھی رسپانسبلٹی. سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی، اگر بم دھماکے ہو رہے ہیں اور وہ سیکیور درگاہ نہیں ہے تو وہ بھی گورنمنٹ پہ آتی ہے. تو 1958 سے پہلے تو جب سجاد گان سنبھالتے تھے تو میرے پردادا سائیں شاہ دنو سائیں کی ٹائم تک تو وہ مدرسہ اور وہ تعلیم، دربار کے اندر اہل سنت کی مسجد الگ اور دربار کے ساتھ اہل تشیع کی مسجد اور مدرسہ الگ، اور اس کا انتظام سنبھالنا اور وہ لائبریری اور وہ جو چیزیں محفوظ کرنے کا سلسلہ تھا. لطیف سائیں کے جو ان کی کتابیں ہیں یا جو ان کے لکھے ہوئے کلام ہیں ان سب کو محفوظ کرنے کا سلسلہ سجاد گان کی ذمہ داری ہوتی تھی. لیکن جب اوقاف ڈپارٹمنٹ آ گئی 1958 کے بعد تو انہیں کافی چیزیں اپنے ہینڈ اوور کر لی. تو انہوں نے کہا کہ یہ روحانی سلسلہ آپ سجاد گان سنبھالیں گے اور جو یہ فزیکل چیزیں ہیں یہ ہم کنٹرول کریں گے. تو اب درگاہ کا پیسوں سے لے کے تمام معاملات وہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کنٹرول کر رہی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں وہ فیئر نہیں ہے، اس میں کچھ کرپشنز بھی ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ جب سجادہ نشین اس کا انچارج نہیں ہوگا تو obviously ایک 16 گریڈ کا آفیسر جو ہے اس کا کنسرن نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے اس سلسلے سے اگر بلانگ نہیں کرتا، اگر وہ ولیوں کی درباروں میں بلیو نہیں کرتا تو پھر تو obviously وہ اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہی ہوگا. تو اس میں وہ تسلسل اس کی اگر اسپرچل اٹیچمنٹ بھی نہیں ہے جی تو ہاں. پھر ظاہر ہے وہ اس کو لیکن ہم نے روٹین کے کام کر لیتے ہیں. جی لیکن ہم نے پھر اپنے طور پہ یہ کیا کہ میرے والد صاحب نے جو کہ 11ویں سجادہ نشین تھے، انہوں نے اپنے دور میں شالتی فاؤنڈیشن 1982 میں قائم کی اور وہ آج تک وہ چل رہی ہے. اب اس کی ظاہر ہے کہ سرپرستی میرے ذمہ داری میں آتی ہے. تو اس میں ہم اپنا ریسرچ سینٹر ہم نے اپنا بنایا ہے شالتی فاؤنڈیشن کا. ہم نے اپنا میڈیکل کیمپ دربار پہ کھولا ہے جو کہ زائرین کی خدمت ہو سکے، ایمبولینس سروس ہے. اور ہم وہاں پہ جو اسپرچولی جو گائیڈنس ہو سکتی ہے، کیونکہ رات کا سلسلہ آج بھی سجادہ نشین کنٹرول کر رہا ہے، تو ہم وہ جو ہمارے پاس جو لٹریچر موجود ہے وہ ریسرچ سینٹر میں ہم نے رکھا ہے شالتی فاؤنڈیشن کے. ایک ریسرچ سینٹر ہے جو کہ کلچر سینٹر جو کہ گورنمنٹ کا ہے، ان کے پاس موجود ہے، اور ایک ریسرچ سینٹر ہے جو ہم ڈائریکٹلی کنٹرول کرتے ہیں. اور ہمارے جو جتنے ایسے قیمتی جو نسخے ہیں یا لٹریچر ہے وہ ہم نے ریسٹور کیا ہوا ہے اور اس کو اس طرح چلا رہے ہیں. پھر ہم نے ایک 2014 کے اینڈ میں یا 2015 کے سٹارٹ میں پاکستان انٹرنیشنل مشائخ کونسل قائم کی، جس میں تمام درباروں کے سجاد ایک جگہ جمع کیا گیا، ایک پلیٹ فارم پہ لایا گیا. اور اسی طرح سے یو ایس اے میں، کینیڈا میں یہ اسپرچل کام ہو رہا ہے. تو اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے کو جو 1958 میں ٹوٹا تھا اس کو ریوائیو کیا جائے. زبردست. اچھا شاہ صاحب، آپ نے فاؤنڈیشن کا چونکہ ذکر کیا تو اگر اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کن لائنز پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی پریفرنسز، پرائیورٹیز کیا ہیں؟ دیکھیں، شالتی فاؤنڈیشن کا مقصد یہی ہے کہ جو کام جو گورنمنٹ نہیں کر سک رہی، کیونکہ گورنمنٹ تو پیسے کمانے پہ زیادہ فوکسڈ ہے اور جو اسپرچل میسج ہے، جو فلسفی ہے، اس کو فریز کر دیا گیا. تو اور جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ عدم برداشت، آپ سندھ میں کاروکاری کے واقعات ہو رہے ہیں جس کا کہ سندھ کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. سندھ میں فورسفل کنورژنس کے ہندو لڑکیوں کے اغوا کے واقعات ہو رہے ہیں جس کا کہ سندھ کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گردی، بم دھماکے، درگاہوں پہ، چرچز پہ، مندروں پہ، مسجدوں پہ، امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں. تو
اس جو یہ جو عدم برداشت کا جو ایک رویہ اور ایک جو ہمارے سندھ میں اور پاکستان میں جو کہ پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہم نے اس فلسفے کو جو مرکز ہے پاکستان اور سندھ اولیاء کرام کی، ہم کہتے ہیں کہ سندھ کی ڈیفینیشن، پاکستان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ولیوں کی دھرتی ہے، لیکن اس دھرتی میں اگر دہشت گردی کی بات ہو اور اگر عدم برداشت کی بات ہو، مذہبی تعصب کی بات ہو اور ڈفرینسز کی بات ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات، اس کا مطلب ہم اپنے اس فوکس سے، اس مقصد سے دور ہو گئے۔ تو شہادتی فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم واپس سے لوگوں کو ریکنیکٹ کریں اس فلسفی کے ساتھ، اس فلسفے کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ جس کی وجہ سے پاکستان اور سندھ کو اتنا بڑا اعزاز ملا ہے کہ ولیوں کی دھرتی ہے۔ لیکن شاہ لطیف نے ایک دعا کی تھی، ان کے دعائیہ شعر میں یہ ہے کہ سائم صدائم کریم تھے سندھ سکار، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار آپ سندھ میں سکار اور سندھ میں پراسپیرٹی لائیں، اور آپ اس میں سندھ کو بلیسنگ اپنی دیں، اور سندھ کے توسط سے پوری دنیا میں پراسپیرٹی اور پیس آئے، امن پھیلے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ ذمہ داری سندھ اور پاکستان کو ملی ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی اگر آپ سندھ کے بارڈرز دیکھیں تو وہ وہی ہیں جو آج پاکستان کے بارڈر ہیں۔ سندھ کے بارڈرز بامبے تک اور افغانستان تک ملتے تھے، آج پاکستان کی وہی بارڈر ہے۔ تو ہمیں بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے کہ ہم اس اسپرچویلٹی کے میسج کو، اس روشنی کو سندھ سے پوری دنیا تک پھیلائیں، اور شہادتی فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا یقیناً کر رہی ہے، اور اس طرح سے دوسری درباروں میں سجادگان اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے پلیٹ فارم سے جیسے ہست و نیز یہ اپنا کام کر رہی ہے، اور لوک ورثہ والے اپنا کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے لوگ اپنی اپنی حیثیت میں، میڈیا بہت اچھا کام کر رہی ہے، سوشل میڈیا کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کو اس کو اون کرنا پڑے گا۔ تو لال شہباز قلندر کے دھماکے کے بعد ایک رد الفساد آپریشن لانچ ہوا حکومت کی طرف سے، جو کہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا، لیکن وہ فساد کو رد آج تک نہیں کر سکے، کیونکہ جب تک آپ اس آپریشن میں درباروں کے فلسفے کو انڈورس نہیں کریں گے، شامل نہیں کریں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ فساد، جو کہ فساد جو ہے وہ تو انسان پیدا کر رہا ہے، اور وہ انسان کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی نسل کے نام پہ، کبھی فرقوں کے نام پہ اس فساد کو وہ آگے بڑھا رہا ہے۔ تو یہ درباروں کا فلسفہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا شاہ صاحب، ایک اشارہ اس حوالے سے بھی شاید ضروری ہو، جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں دربار میں، تو ایک چیز جو بہت ایویڈنٹ ہے، جیسے ہی آپ شاہ سائیں کے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو جو چیز بہت نمایاں ہے وہ اس کے اوپر جو فضا ہے وہاں کی، اور جو فن تعمیر ہے اس کے اوپر سندھ کی تہذیب کے بہت گہرے اثرات۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس کے جو آرکیٹیکچر ہے اس کے حوالے سے، کہ اس کی کیا تاریخ ہے، یہاں پر کون کون لوگ کن اس میں کام میں شامل رہے، آپ کا دربار کس نے بنوایا، کس طرح سے، تو اگر اس حوالے سے بھی تھوڑی سی معلومات دے دیں، فن تعمیر کے حوالے سے اگر بات کریں۔ یہ غلام شاہ کلہوڑو جو کہ جو وقت کے جو حکمران تھے، چونکہ غلام شاہ کلہوڑو کی جو والدہ تھی وہ شاہ لطیف کے دعا لینے کے لیے اکثر آیا کرتی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے دور میں آ کے لطیف سائیں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، تو آپ پروردگار سے دعا کریں کہ اللہ مجھے وہ بیٹے کی اولاد دے۔ جب ان کو بیٹا ہوا تو انہیں نام اس کا غلام شاہ رکھا، تو شاہ سائیں کی نسبت سے کہ یہ شاہ کا غلام ہے۔ اور اس کے بعد غلام شاہ کروڑو چونکہ پھر وہ بادشاہ بنا، اور لطیف سائیں کی جب وفات ہو گئی، جب رحلت ہو گئی، تو اس نے جو سجادہ نشین تھے، جو اس دور کے جو پہلے سجادہ نشین تھے، ان کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں تعمیر کروں اس مزار کی، دربار کی۔ تو انہوں نے اجازت ان کو دی، اور پھر غلام شاہ کلوڑوں نے یہ جو درگاہ کا جو اس وقت جو آپ آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں، یہ اس نے اپنی خدمت اس میں دی، اور اس نے یہ اس میں یہ جو پتھر ہے، جو یہ سارا کاشی کا جو کام ہے، یہ سارا ملتان کا کام ہے، یہ ملتان سندھ میں ہی تھا اس وقت، تو وہ ملتان مرکز تھا اس کلچرل اس کا کام، تو سارا وہ سٹون وہاں سے آیا اور وہ پوری یہ تعمیر ہوئی۔ اور اس میں جو سائیں جمال شاہ سائیں جو پہلے سجادہ نشین تھے، ان کی سرپرستی میں، ان کی اجازت سے غلام شاہ کلوڑوں نے یہ پوری خدمت انجام کی، اور اس نے یہ پورا یہ کام کیا۔ تو اس میں سندھ کی ثقافت کا بڑا اہم حصہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بلو کلر لطیف سائیں کا جو وہ کلر ہے، وہ ان کا بیس تو انہوں نے کالا رنگ پہنا امام حسین کے سوگ میں، لیکن ان کا جو ایک روحانی کلر ہے وہ بلو کلر ہے۔ تو اس بلو کلر کی جو ہے وہ جمال شاہ سائیں نے کہا کہ پورا آرکیٹیکچر کا جو ہے کلر بلو ہونا چاہیے، تو وہ دربار کا کلر بھی بلو اینڈ وائٹ ہے اسی حوالے سے۔
اچھا شاہ صاحب، آپ کی بات میں صرف اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو دو رنگ ہے نا، کالا اور جو نیلا رنگ جو ہے تھا، نیلا رنگ بھی فارسی ادب میں سوگ کی علامت کے طور پر لیا گیا ہے۔ ایسے صوفیاء گزرے ہیں جو سیاہ لباس بھی پہنتے تھے، اور نیلا لباس بھی، جو گہرا نیلا رنگ جب ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے وہ بھی کالے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل بھی بالکل اسی خاندان کے، یعنی ایک ہی فیملی ہے کلرز کی۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہاں تک کہ بات شاید نکل جائے تو میں چونکہ آپ سے زیادہ سیکھنا چاہ رہا ہوں تو بہتر ہے کہ آپ ہی کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ شاہ صاحب، ڈاکٹر مہدی شاہ صاحب، تھوڑا سا ایک جو شاید میرا امپریشن صحیح نہ ہو، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قلندر کے دربار میں جاتے ہیں تو آرکیٹیکچر کو اگر دیکھیں آپ، تو اس میں سندھ کی ثقافت تو ہے، اس کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن ائمہ طاہرین کے جو ہیں مزارات، جیسے کربلا میں، نجف میں، کچھ وہ رنگ بھی وہاں پہ نظر آتا ہے۔ آپ کے جو خاص طور پہ جو گنبد اور وہ جو درمیانہ حصہ ہے، کچھ اثرات سے اس کے بھی نظر آتے ہیں۔ ذرا اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا آرکیٹیکچر کے حوالے سے، یہ فن تعمیر کون لوگ اس میں درگاہ کی تعمیر میں شامل رہے، اور یہ ڈیزائن کہاں سے آئے، اور کن لوگوں کا یہ کن لوگوں کا تھا؟ امدانی صاحب، جو سرکار کا مقبرہ میں نے بچپن میں دیکھا، جو کہ 1970s کے اینڈ میں جس کا گنبد خود بخود ڈیمالش ہوا تھا، وہ بھی 3 سینچریز پرانا تھا، اور وہ بھی سائیں وقار سائیں نے جیسے فرمایا کہ غلام شاہ کلوڑا نے ہی وہ بھی بنوایا تھا، سرکار قلندر کا۔ تو اچھا، یہ اس کا جو گنبد تھا وہ ضعیف ہو گیا تھا، اور آخر وہ ایک دن پھر حادثہ ہوا اور وہ شہید ہوا۔ تو اس کے بعد حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پوری کنسٹرکشن چینج کر دیتے ہیں۔ اب کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم اولڈ کنسٹرکشن جو تھی، جو کہ پرشین اسٹائل کی تھی، وہ ہم مینٹین کرتے ہیں، اور وہ جو ڈورز کی آرچز اور انٹرنس کی آرچز تھیں ان کو مینٹین۔ تو یہ کافی لمبی ڈسکشنز چلیں، اور جو اچھا، لیٹسٹ اس وقت کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی ہے دربار کی، اس میں وہ ویو اور وہ آپ کو اورا مل رہا ہے۔ وہی پرشین جو وے آف آرکیٹیکچر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے۔ تو یہ شکر الحمدللہ، ہمیں یہ ٹریڈیشن ہمارا تھوڑا سا مینٹین رہا ہے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ذوالفقار بھٹو کے دور میں شاہ ایران نے یہاں پہ گولڈ کا دروازہ بھی بھیجا تھا بنوا کر، جس کا گولڈ پاکستان گورنمنٹ کی ملکیت تھا، لیکن بنائی ان کی تھی۔ کنسٹرکشن کی ساری محنت گورنمنٹ آف ایران نے کر کے اور وہ دروازہ بھیجا تھا گولڈ کا، وہ بھی ادھر لگا ہوا ہے۔ اسی ڈیزائن کے دروازے آپ نے کربلا میں بھی دیکھے ہوں گے، نجف اشرف میں بھی دیکھے ہوں گے طاہرین کے روزوں پہ۔ تو وہ جو قلندر لال شہباز کی نسبت ہے پنجتن کے ساتھ، وہ کنسٹرکشن میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ فیلنگ ہوتی ہے یہاں پہ، اور لوگ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ادھر آ کے وہی چیز محسوس کرتے ہیں۔ اور صحیح۔ جو پرانی کنسٹرکشن تھی اس زمانے میں 300 سال پہلے کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سرکار بھٹائی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی خود اپنی زندگی میں سرکار قلندر کے روزے پہ بھی تشریف لا چکے ہیں، یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ بالکل بالکل حقیقت جی، تو یہ جو سلسلے ہیں نا دونوں بڑے درباروں کے اور بزرگوں کے، سندھ میں ہی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، روحانی بھی اور فزیکلی بھی، اور وہی ٹریڈیشن ہم آج کل کے دور میں بھی کوشش کر کے سارے سجاد خان مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، کیا دربار کے اطراف میں یا کہیں وہاں پر اس وقت بھی کوئی لائبریری یا کچھ جو یا ایسی نایاب چیزیں جنہیں آپ تبرکات کہتے ہیں، کچھ ان کی کنزرویشن کا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ کوئی ایسی چیزیں موجود ہوں
تعارف اگر وہ لوگ جو کہ وہاں نہیں گئے دربار میں، تو اگر اس کا ایک تعارف اگر آپ بتا دیں کہ یہاں پہ کیا کیا کتنے حصے ہیں، کیا کچھ ہے. دربار قلندر لال شہباز پہ جو مین اٹریکشن ہے وہ تو دربار کا روزہ مبارک قلندر خان کا بنا ہے. اس کے بعد جو اس وقت کی کنسٹرکشن ہے اس میں پرانی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں جامع مساجد بھی انکارپوریٹ کی گئے ہیں. اہل سنت کی جامع مسجد اور شیعہ جامع مسجد بھی دونوں موجود ہیں بہت اچھی طریقے سے. اس کے بعد ایک جو جہاں دھمال ہوتی ہے اس علاقے کو دھمال کوٹ کہا جاتا ہے اس وقت، وہ پورا علاقہ موجود ہے. اور باقی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قلندر لال شہباز کے نوادرات کے حوالے سے، تو قلندر لال شہباز کا فزیکلی دو انتہائی اہم نوادرات تو ہمارے پاس موجود ہیں. نمبر 1 ان کا اپنا ذاتی ملکیت علم پاک ہے، جو کہ ان کے مریدین جب وہ ٹریول کرتے تھے ان کے آگے لے کے چلتے تھے. اس کو ہم اپنی سندھی لوکل لینگویج میں گجگاہ علم کہتے ہیں. وہ ہمارے پاس وہاں موجود ہے، اور وہ اس وقت بھی قلندر لال شہباز کے کٹہرے کے کونے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. لوگ اس کی ضیافت کرتے ہیں. نمبر 1 یہ ایک بہت نادر چیز ہے. دوسری ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو قلندر لال شہباز کا گلوبند کہا جاتا ہے. وہ ایک پتھر ہے جو کہ قلندر لال شہباز اپنے گلے میں لٹکا کے ٹریول کرتے ہیں. انہوں نے وہ اتارا نہیں تھا، جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ وہ ان کو تب عطا ہوا تھا جب وہ نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کے روزہ مبارک کے حاضری دیتے تھے، اور وہ پتھر وہاں پڑا ہوتا تھا. اور وہاں کی بھی روایت یہ ہے کہ یہ یہاں پہ لایا گیا ہے کوفے سے، اور یہ وہ پتھر ہے جو امام زین العابدین کے گلے میں توقع گریبان کر کے ڈالا گیا تھا. تو اس حوالے سے وہ کربلا کا پتھر قلندر لال شہباز کے گلے میں تھا جس کو وہ گلوبند کہا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے اب وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی متفرق چیز ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ واقع کربلا جب ہوا تو اس وقت کی وہاں کی کوئی بھی اور فزیکل نشانی میرے خیال سے دنیا میں کہیں اور موجود نہیں سوائے اس پتھر کے، جو کہ حضرت امام زین العابدین کے بعد میں توقع گریبان کر کے ان کے گلے میں ڈالا گیا. یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے پاس موجود. اس کے بعد پچھلی 7 صدیوں میں قلندر لال شہباز کے مزار مبارک پہ کئی نوادرات اور بھی موجود ہیں، جو کہ اس وقت کنسٹرکشن کی وجہ سے پچھلے 30 سال پہلے سے اٹھا کے اور انہوں نے اس کو سٹور میں بند کر دیا ہے اوقاف گورنمنٹ کی طرف سے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو نکال کے اور ڈسپلے کے طور پہ رکھا جائے. ایک اور میں ایڈ کرتا جاؤں، ہمارے پاس ایک بڑی نادر چیز ہے کہ ہم قلندر لال شہباز کے دھمال کوٹ سے جب انٹر ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں روزہ مبارک کی طرف، تو اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو ایک گول بڑا سا چبوترا ہے اور اس کے اوپر گول گول چھت ہے جس کے 6 پلرز ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت قلندر لال شہباز کو ان کی رحلت کرنے کے بعد غسل دیا گیا تھا، تو اس کی وہاں نشانی بنا دی گئی تھی اس جگہ کی. وہ بھی ہمارے پاس پتھر کی پرانی اس وقت کی وہ پوری موجود ہے. تو کافی ہسٹوریکل چیزیں ہیں جو 7 میں اس وقت موجود ہیں. جی میں آپ دونوں مہمانوں کی اجازت سے تیمور صاحب نے بتایا ہے کہ کچھ پارٹیسپینٹس جو کہ 2 دنوں میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. تو تیمور صاحب میری آواز سب ساتھیوں تک جا رہی ہے جتنے لوگ ہیں پارٹیسپینٹس باقی بھی؟ ابھی صرف ایک خاتون رہ گئی ہیں، مگر ان سے ضرور وصول کر سکتے ہیں. ہاں میرا خیال ہے انہیں شامل گفتگو کیا جائے، اور اگر وہ خود والنٹیئر کریں تو خود ہی پیش قدم ہو جائے. وہ بھی چلی گئی ڈر کے مارے. اچھا وہ بھی شاید گھبرا گئی. صحیح. اچھا میں آپ کی اجازت سے ایک سوال کر لوں پھر میں آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہوں تیمور صاحب. ایک چیز میرے ذہن میں، دونوں جو قابل قدر میرے مہمان ہیں دونوں سے یہ سوال ہے، جو صاحب مزار ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی جو اچھے تحقیقی مستند کام ہوئے ہیں، کوئی کتابیں، اگر اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. بے شک مہدی شاہ صاحب پہلے آپ فرما دیں
کہ کون سی ایسی کتابیں جو لوگ پڑھ سکتے ہیں جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جو اچھا کام ہوا، اور پھر اسی طرح جو ہے وقار شاہ صاحب آپ بھی فرما دیجیے گا. سائیں قلندر لال شہباز کے اوپر تو اتنی تحقیق اس لیے نہیں ہو سکی ہے کہ دو اس میں فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ 800 سال پرانا واقعہ ہے، اور دوسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ سرکار قلندر ایک جگہ پہ تو قیام پذیر رہے نہیں. وہ فارس سے نکلے، وہ 5 سال چلے گئے تشریف فرما ہوئے جا کے مشہد میں، وہاں سے عربیہ چلے گئے، عربیہ میں 10 سال انہوں نے مکہ مدینہ گزارے، اس کے بعد وہ کربلا گئے، نجف اشرف گئے، واپسی میں انہوں نے پھر بلوچستان سے اور ہوتے ہوئے سندھ آئے ہیں، وہاں پوری انڈس ویلی میں ٹریول کیا ہے، 4 سال جا کے ملتان رہے ہیں. اور یہ روایت ملتی ہے کہ جی سردیوں کے دور میں وہ ڈیزرٹ کی طرف جاتے تھے، ٹریول کرتے تھے، لوگوں کو تعلیمات دیتے تھے، اور گرمیوں میں وہ افغانستان، ہرات اور کشمیر کی طرف جاتے تھے. سنا ہے کہ کشمیر میں ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ تخت 4 درویشاں کے نام سے، جہاں قلندر لال شہباز اور 3 دوسرے بزرگ جن کا میں نے پہلے نام لیا ملتان کے، وہ ساتھ جایا کرتے تھے. تو اب ان کی ہسٹری لکھنا اتنا آسان نہیں ہے. ہسٹورین تو وہ ساتھ لے کے تو نہیں گھومتے ہوں گے کہ جی میری ہسٹری لکھتے جاؤ. تو اس کو کمپائلیشن ایک مشکل ہے. یہ ساری روایات ہیں، سینہ بھی سینہ چلتی آ رہی ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو اب اچھی طرح سے کمپائلیشن کی جائے، لیکن ہے یہ مشکل کام کیونکہ 7 to 8 سینچریز اولڈ کام ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے سرکار قلندر کے ریفرنسز تھوڑے سے کم ہے، لیکن ان کی پوئٹری بہت اچھی تعداد میں اور بہت ہی مستند حالت میں فارسی میں موجود ہے، جس کو اس وقت ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کو انگلش، اردو اور کم سے کم 2 اور تیسری سندھی لینگویج میں ہم ٹرانسلیٹ کروا رہے ہیں. زبردست جی، بہت بہت جی. وقار شاہ صاحب آپ بھی شاہ سائیں کے حوالے سے جو کیونکہ بہت کام ہوا ہے آپ کے اوپر، تو بہت ایکسٹینسولی کام ہوا ہے، تو جو آپ کے خیال میں آپ ایسی کتابیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں، وہ اس حوالے سے تھوڑی سی. اس میں ہمارے صاحب جو ڈاکٹر ٹرمپ اور ڈاکٹر سولے جو کہ پہلے اسکالرس تھے، جو کہ امریکن اور جرمن اسکالرس تھے، پھر این میری شامل ہے، تو انہوں نے بڑا بہترین کام کیا. پھر ہمارے ہندو جی، اس کے بعد ہمارے ہندو اسکالرس نے بڑا بہترین کام کیا. اس کے بعد ہمارے مسلم اسکالرس نے بہت بہترین کام کیا. تو لیکن ہر اسکالر نے کچھ ایسپیکٹ پہ ذرا زیادہ فوکس کیا، کچھ ایسپیکٹس اس سے رہ گئے. تو جو اسی لیے جو شاہ رفیع بھٹائی کا جو کلام ہے، شاہ جو رسالو ہے، اس کی ایک ہمارے پاس ایک دربار پہ ایک گنج شریف موجود ہے، جس میں وہ سب کا کمپائلڈ سلسلہ بھی موجود ہے، اور گورنمنٹ نے، کلچر ڈپارٹمنٹ نے اس کو پرنٹ بھی کیا ہے. تو اس میں کافی چیزیں، اس 70% اس میں کور ہو جاتی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ کام تو آج تک جاری ہے، اور آج بھی جیسے آپ کے ہستونیس کے اور لوگ پرسا کے اس ایونٹ میں میرے خیال سے علی لجوانی صاحب نے شرکت کی، انہوں نے PhD کیا ہے، انہوں نے بکس لکھی بہت ساری. اس طرح سے سائیں جی ایم سید کی جو ڈاٹر تھی در شبار صاحبہ، جو کہ لطیف چیئر کی ہیڈ بھی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بکس لکھی. تو بکس کا سلسلہ، مشتاق شاہ صاحب جو ایمبیسڈر ہیں اس وقت بھی دنیا میں کسی ملک میں، وہ بڑا اچھا انہوں نے بکس لکھی ہیں. تو بہت سارے حوالے ہیں، لیکن ہر بک میں کچھ چیزوں پہ بڑا اچھا فوکس کیا ہے، کچھ چیزیں ان سے، کیونکہ یہ بہت بڑا مواد ہے. تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہر بک میں ہر اسکالر نے اپنی حیثیت میں بڑا بہترین کام کیا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں. لوگوں نے جیسے کلام کے سلسلے میں آپ دیکھیں، آبدہ پروین صاحبہ نے اپنے حوالے سے صوفیہ کے کلام کو بڑا اچھا انہوں نے اپنی خدمت پیش کی. تو ہر کسی نے اپنے، ابھی آج کل ایک سائرہ پیٹر، ایک ہماری ایک کراچی کی، پاکستان کی ایک شخصیت ہیں، لیکن سائرہ پیٹر رہ رہی برطانیہ میں، تو انہوں نے اوپرا سنگنگ میں لطیف سائیں کا کام کیا، اور اوپرا سنگنگ میں پہلی دفعہ ویسٹ کو اور ایسٹ کو انہوں نے ملانے کی کوشش کی. تو کام آج بھی بڑا زبردست ہو رہا ہے. پیلنگ ہانگ ایک ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے اس وقت PhD کر رہی ہیں، اور پیلنگ ہانگ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایسی خاتون جو کہ بھٹائی کا راگ سیکھا اور وہ پڑھ رہی ہیں، اور اس کو پڑھتی بھی ہیں، کلام کو پڑھتی ہیں. تو وہ ایک غیر مسلم اور ایک غیر اردو بولنے والی ایک شخصیت، لیکن انہوں نے زبان سیکھی، پھر سندھی زبان سیکھی، اور وہ کلام سیکھا. تو کام تو نان سٹاپ ہو رہا ہے، اور بڑا بہترین کام.